یو آر دیوبندی. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز. ایک باپ کے نا 4 بیٹے تھے اور وہ ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. ان کا اتفاق نہیں تھا, ان کا اتحاد نہیں تھا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کو دوڑتے تھے. اس کے پاس یہ کیوں ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, فلاں ہے فلاں ہے. باپ ہر وقت ان کو یہ سمجھاتا رہتا تھا کہ بیٹا یونائٹ رہو, اکٹھے رہو, ایک طرح سے رہو, اونچ نیچ کا فرق نہ رکھو, آپس میں محبت سے رہو, اتحاد سے رہو. لیکن وہ باپ کی نہیں سنتے تھے, ہر وقت لڑتے تھے, ہر وقت جھگڑتے رہتے تھے. میں ٹھیک ہوں, یہ غلط ہے, وہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, وغیرہ وغیرہ کی گیمز چل رہی تھی ان میں. ایک دن باپ کو ترکیب سوچی. باپ نے 4 بیٹوں کو بلایا اور ہر بیٹے کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی کا ڈنڈا دی, سٹک دی, اور ان سے کہا کہ اس سٹک کو توڑیں. تو ہر بیٹے نے اس سٹک کو ہاتھ میں لیا, تھوڑی سی فورس لگائی اور وہ سٹک ٹوٹ گئی. دوسرے بیٹے نے فورس لگائی, وہ بھی ٹوٹ گئی. تیسرے بیٹے نے فورس لگائی, وہ بھی ٹوٹ گئی. اب باپ نے 4 لکڑیاں ایک ایک بیٹے کو دی اور ان سے کہا کہ بیٹا اب انہیں توڑو. تو جیسے کہ اگر آپ کہیں 1 2 3 4, یہ 4 سٹک ہے. تمام بیٹوں نے بہت زور لگایا, بہت فورس لگائی, لیکن وہ 4 اکٹھی لکڑیاں ان سے نہ ٹوٹی. باپ نے کہا کہ جب تک تم لوگ اکیلے رہو گے, جب تک تم لوگ جدا جدا رہو گے, اپنی سوچ, اپنے اوپینینز, ایک دوسرے کو غلط کہنا, ایک دوسرے سے اختلاف رکھنا, جب تک اکیلے رہو گے تو دنیا بہت ہی آسانی سے تم لوگوں کو توڑ دے گی. لیکن اگر تم لوگ اکٹھے رہے, اگر تم لوگ اس گھٹے کی طرح رہے, تو دنیا بہت مشکل سے تمہیں توڑ پائے گی یا توڑنے میں ناکام رہے گی ہمیشہ. آپ کو پتہ ہے دیوبندی, سنی, وہابی, شیعہ, وٹ ایور, جتنے بھی آپ لوگوں کے فرقے ہیں, پوری دنیا اگر ایک ہو جائے نا, تب بھی آپ کو نہیں توڑ سکتی, تب بھی آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. دنیا کو توڑنے کے لیے, تم لوگوں کو توڑنے کے لیے فرسٹ یہ ضروری ہوگا کہ تم لوگوں کو اکیلے کیا جائے. کسی کو دیوبندی کی فیلڈ میں لگا دیا جائے, کسی کو بریلوی کر دیا جائے, کسی کو سنی کر دیا جائے, کسی کو وہابی کر دیا جائے. جب تم لوگ اکیلے سڑکوں پر نکل پڑو گے نا, جب تم لوگ اکیلے راستوں پر نکل پڑو گے, یونائٹ نہیں رہو گے, اتفاق اور اتحاد ٹوٹ جائے گا تمہارا, تو دنیا بہت ہی آسانی کے ساتھ تم لوگوں کے لشکر کو ختم کر دے گی. لیکن اگر تم سب یونائٹ ہو گئے, ڈزنٹ میٹر کہ کس نسل سے ہو, کس قوم سے ہو, کس قبیلے سے ہو, کس فرقے سے ہو, اندر سے اسلام کے پلیٹ فارم پر یونائٹ ہو گئے, تو دنیا تم لوگوں کو کبھی نہیں توڑ پائے گی. دنیا کی ساری طاقتیں تھک جائیں گی, لیکن تم لوگ نہیں ٹوٹو گے. فلسطین کا ایک مسئلہ ہے جو آج کل چل رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے فلسطین کے جتنے بھی لوگ ہیں, کیا ان میں فرقے بازی نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا ان میں ذات پات, نسل در نسل کی تفریق نہیں ہوتی ہوگی؟ ہوتی ہوگی نا. لیکن جب فلسطین والوں پر ایک حالت آئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کس فرقے سے بلانگ کرتا ہوں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ تو کالا ہے, میں تو گورا ہوں, میں کیوں لڑوں, وغیرہ وغیرہ. سب یونائٹ ہو گئے, سب یونائٹ ہو گئے. اسی وجہ سے فلسطین تھوڑے سے ہیں, لیکن ابھی تک دشمنوں سے فتح نہیں ہو رہی, اور ہماری تعداد بلینز میں ہے, لیکن ہم پھر بھی اتنے کمزور ہیں, جسٹ بیکاز آف کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے, اتفاق نہیں ہے, ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. ایک دوسرے کو دل سے لگانے کے بجائے ایک دوسرے کو دور کرتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں, تفریق کرتے ہیں, فرقوں میں بٹوا دیتے ہیں. اینڈ یقین کریں اس چیز نے ہمارا بہت نقصان کیا. تو یار آپ لوگ جس بھی مسلک سے ہو, جس بھی فرقے سے ہو, کرو, ٹھیک ہے, اوکے فائن, جو آپ لوگوں کو ٹھیک لگ رہا ہے. لیکن جب اسلام کے پلیٹ فارم کی بات آتی ہے نا, جب اسلام کا کوئی تقاضا آتا ہے, تو وہاں پر آپ سب کو یونائٹ ہونا ہوتا ہے, ایک ہونا ہوتا ہے, تبھی جا کے آپ ایک پاور بن کے لوگوں کے سامنے آ سکیں گے.
ادروائز اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. ہماری مثال اس اکیلی بکری کی طرح کہ تعداد کو جب دیکھتے ہیں تو فخر ہوتا ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے ان کی؟ چھوڑیں یہ ساری چیزیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، نان مسلم بھی ہمارے بھائی ہیں، بس وہ تھوڑے سے بھٹکے ہوئے ہیں. یہ کل پرسوں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم سے اچھے مسلمان بن کر سامنے آئیں گے. اوکے، تو ہم تو مسلمان ہیں یار، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے ہماری عبادتوں میں کے طریقوں میں تھوڑا سا ڈفرنس ہوگا، یا پھر ہماری سوچ ڈفرنٹ ہوگی، لیکن یار ایز اے انسانیت اور اللہ رب العزت کے تعلق کو سامنے رکھ کر، اسلام کو سامنے رکھ کر، جنت اور جہنم کے عقیدے کو سامنے رکھ کر ہم سب ایک ہیں. تو ان چیزوں کی طرف نہ جائیں جس میں اختلافات موجود ہیں، ان چیزوں کی طرف آئیں جو آپ کو یونائٹ کرتی ہے، جو آپ کو ایک کرتی ہے، جو آپ کو ایک پاور بناتی ہے، ایک مٹھی بناتی ہے. میں اس چیز کا بڑا خلاف ہوں. اگر لیٹ سپوز مجھے بتائیں کہ یعنی میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اسلام کے لیے، کہ اسلام کا جب بھی کوئی تقاضا مسلمانوں پر آئے گا نا، تو سارے مسلمان ایک ہو کر اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد سٹارٹ کریں گے. کوئی سنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ والا جو اسلام کا تقاضا ہے نا یہ دیوبندی کے حوالے ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ کرے گا. دیوبندی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والی ذمہ داری جو ہے اسلام کی، یہ سنی کے لوگوں کی ہے، وہ کریں گے. اور جتنے بھی یہ فرقے، بھائی اسلام کا پلیٹ فارم ہے، سب یونائٹ ہو جاؤ، اختلافات چھوڑ دو، محبتیں بانٹو، لوگوں کو سینے سے لگانا سیکھو. یہ نفرتیں اور یہ اناؤں کی جنگوں نے ہمیں بہت 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 بھیڑ بکریوں کے لشکر میں تبدیل کر دیا. ہر بھیڑ بکریوں کی طرح اپنے اپنے راستے پر چل رہا ہے. قرآن اٹھاؤ، پڑھو، سمجھو، قرآن کے مزاج کو سمجھو، اور اس مزاج سے دنیا کے سامنے آؤ اور دنیا کو سمجھاؤ اور خود بھی سمجھو.